ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے سوال کیا کہ اگر سگی نانی یا دادی کا دودھ پیا ہو تو رضاعت کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ اس شخص کی اپنی پھپھو یا خالہ کی بیٹی سے شادی ہو جائے تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جب کوئی بچہ مدت رضاعت میں اپنی ماں کے علاوہ کسی بھی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو اس بچے پر اپنی رضاعی ماں، اس کا شوہر اور ان دونوں کے نسبی اور رضاعی اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں۔ صورت مسئلہ کے مطابق کسی نے اپنی سگی نانی کا دودھ یا دادی کا دودھ مدت رضاعت میں پیا ہے تو وہ اپنی نانی کا رضاعی بیٹا، اپنی خالہ یا اپنی پھپھو کا رضاعی بھائی اور اپنی خالہ زاد یا پھپھو زاد کا رضاعی ماموں بن گیا۔ جس طرح کوئی شخص اپنے نسبی بھانجی سے نکاح یا بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا، عین اسی طرح اپنی رضاعی بھانجی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، رضاعی بھتیجی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ رضاعی بھانجی سے نکاح کرنا بھی اور بھتیجی سے نکاح کرنا بھی فعل حرام اور اسلام میں منع ہے۔ نسبی بھانجی، رضاعی ماں، رضاعی بہن کا حرام ہونا تو قرآن مجید سے ثابت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء، تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں۔ جس طرح نسب اور ولادت سے رشتے حرام ہوتے ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، اسی طرح رضاعت سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ٹھہرے ہوئے تھے کہ میں نے ایک آواز سنی، کوئی شخص حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آنا چاہتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شخص آپ کے حجرے میں آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا خیال ہے کہ یہ فلاں شخص ہے جو حفصہ کا رضاعی دودھ شریک چچا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر فلاں شخص زندہ ہوتا جو میرا رضاعی چچا تھا تو کیا وہ بھی میرے پاس آ سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، رضاعت سے بھی تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، اور کتب کی احادیث میں یہ احادیث درج ہے۔ مذکورہ بالا تصریحات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ کے سوالات کے جواب بالترتیب درج ذیل ہیں۔ اگر کسی عالم نے واقعی اپنی سگی نانی یا دادی کا دودھ مدت رضاعت میں پیا ہے تو اس کا اپنی رضاعی بھانجی سے نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا، یعنی یہ نکاح جو ہو چکا نکاح باطل ہے۔ ایسی صورت میں ان دونوں کا بطور میاں بیوی رہنا حرام ہے اور زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ رضاعی ثابت ہو جانے کے بعد شادی ہوئی ہو تو بھی اس کی رضاعی بھانجی کے درمیان تفریق کرنا لازم ہے۔ اگر وہ جدائی اختیار نہیں کرتے تو مزید فعل حرام کے مرتکب ہوتے رہیں گے، لہذا ان کی تفریق یعنی علیحدگی اسلام کی روح سے ضروری ہے، اور ان سے پیدا ہونے والے بچے حلالی ہیں۔ ان باتوں کو قریدنے کی بجائے ان بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا چاہیے، اور اس شخص پر لازم ہے کہ اس لیے کہ وہ ان بچوں کے لیے مال ہبہ یا وصیت کر دے تاکہ وہ سہولیات سے محروم نہ ہوں اور بے سہارا
بے بس ہو کر برائی میں ملوث نہ ہو جائیں۔ رضاعت ثابت ہو جانے کے بعد ان کی تفریق میاں بیوی کی لازم ہے۔ اگر تفریق نہ ہوئی تو فعل حرام ہوتا رہے گا، اور علم ہونے کے باوجود چھپائے رکھنے والے بھی اس فعل کبیح کے گناہ میں شریک ہوں گے۔ ان کے ہاں آنے جانے اور کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی ان سے قطع تعلق کرنا جائز ہے۔ رشتہ دار اور اہل علاقہ ان دونوں کو برے عمل سے آگاہ کر سکتے ہیں یا بذریعہ عدالت تفریق کرا سکتے ہیں، لیکن خود سے ان پر کوئی سزا لاگو نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ اکٹھے رہتے ہیں تو پھر باقی لوگ بری ہوں گے، انہیں پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی کوشش کر چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔